آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, کل ایک افسوسناک خبر سننے کو ہمیں ملی. وہ خبر یہ کہ 12 جو پولیس اہلکار تھے انہیں کچے کے ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ آور ہو کے انہیں شہید کر دیا. بہت سی آوازیں پھر سے اٹھنا شروع ہوئیں کہ ان کا کلا کما کیا جائے گا, کسی کے سر کی قیمت پھر سے لگا دی گئی, ان کے خلاف آپریشن کو تیز کیا جائے گا, مادر وطن پہ قربان ہونے والے شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, یہ کچے کے ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہیں. ہم سال ہا سال سے ایسی باتیں سن رہے ہیں اور آپ کو آج ایک کہانی سناؤں گا. یہ کہانی آج کی نہیں, 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, بلکہ 28-32 سال پرانی ہے کہ جب کلی طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. کہانی میں پولیس اہلکار یہ کہتا ہے کہ حفاظت کے لیے دی گئی سرکاری سواری ہی ہمارے لیے میت والی گاڑی بن گئی. تابوت میں تھے ہم سب, اور قانون نافذ کرنے کے لیے خریدی گئی اس گاڑی کی منظوری دینے والوں نے کل بھی قانون توڑا اور آج بھی اس کی گرفت سے باہر ہے. پولیس آفیسر کا لہجہ جو تھا وہ اس کے جذبات سے لگایا جا سکتا تھا, اور یہ 1997 میں جناح اسپتال کے باہر کھڑا ایک آفیسر تھا جس نے یہ بات کی تھی. یہ آفیسر جو تھا وہ 28 مئی 1992 کو سندھ میں ڈاکوؤں اور ان کے مبینہ سرپرستوں کے خلاف شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے آغاز پر نئے اکیڈمی سے آئے تھے اور کئی برس قبل اپنے اوپر ہونے والے ایک حملے کا قصہ سنا رہے تھے, اور وہ پولیس کو فراہم کی جانے والی سرکاری گاڑیوں کے معیار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے. اب بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کتنے سالوں بعد؟ 32-35 سال بعد. وہ کہتے ہیں 5 برس ہو گئے میں نے حالات بدلتے نہیں دیکھے, یعنی 92 سے 97 میں 5 برس ہو گئے. یہ کہانی سناتے ہیں لندن کے ایک صحافی جعفر رضوی جو ان دنوں پاکستان میں ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت غصے میں تھے. تب وہ انگریزی اخبار دی نیوز کے کرائم رپورٹر کے طور پہ یہاں پر موجود تھے, اور وہ یہ کہتے تھے پیشہ ورانہ حیثیت پہ میں نے کئی برس اس آفیسر کے ساتھ کام کیا مگر انہیں ہمیشہ غصے کے اندر دیکھا. وہ کام کرتے وقت کبھی بھی خوش یا مطمئن دکھائی نہیں دیتے تھے. کہتے جب مردہ خانے کے باہر ان سے ملا تو بھی اس ملاقات سے 2 ہی گھنٹے پہلے ان کے پولیس قافلے پر حملہ ہونے والے ایک اور حملے کے دوران ان کے ماتحت مارے گئے تھے, اور ان کا خیال یہی تھا کہ سرکار کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ہتھیار, ساز و سامان, سہولیات اور اشیاء کا معیار ایسا نہیں ہوتا کہ قانون نافذ کرنے والے بلا خوف و خطر پوری حفاظت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں. کہتے کئی برس بعد ان کا تبادلہ کر کے دوسرے صوبے میں بھیج دیا گیا, مگر وہاں بھی ان کا موقف اور شکایتی لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی, کیونکہ جن حالات پر وہ آفیسر غصہ کر رہے تھے وہ بھی تبدیل نہیں ہوئے, اور آج تقریباً 32 برس بعد بھی وہ تبدیل نہیں ہوئے. 2021 میں ریاض سہیل ایک جرنلسٹ ہیں, ان کی خبر سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر سندھ میں گڑھی تیغانی میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور پھر پولیس اہلکار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے تھے. پھر ان بختر بند گاڑیوں کے معیار پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے. پنجاب کے اندر کارروائیاں ہو رہی تھیں, ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, پھر وہی سوال اٹھائے جا رہے تھے. اس کہانی میں ایک نظر اس آپریشن پہ ڈالیں جو 28 مئی 1992 کو شروع ہوا تھا, تقریباً 32 برس پہلے. اگر برسوں تک سندھ میں جاری رہنے والے آپریشن کامیاب تھے تو سندھ میں ڈاکو اور ان کی سرپرستی کرنے والے عناصر یعنی بااثر وڈیرے کیوں موجود تھے؟ 1992 کا سندھ آپریشن ناکام رہا تو برسوں تک اسے جاری کیوں رکھا گیا تھا؟ کئی سیاستدانوں, تجزیہ نگاروں کا یہ موقف تھا کہ دراصل 28 مئی 1992 کو سندھ آپریشن جو تھا وہ سیاسی مقاصد کی غرض سے شروع کیا گیا تھا, ورنہ وہ اپنے اہداف ضرور حاصل کر لیتا اور آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہ رو رہے ہوتے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپریشن سے پہلے کی مخدوش اور دیگرگوں صورتحال جو تھی وہ اس کی وجہ سے آپریشن شروع کیا جاتا. دراصل 28 مئی 1992 کے جو آپریشن تھا وہ کن حالات کے اندر شروع ہوا تھا جس کے بعد ہم ہر سال کچھ سالوں بعد سنتے ہیں آپریشنز ہو رہے ہیں. 28 مئی 1992 کو سندھ آپریشن شروع ہوا تو یہ بطور وزیر اعظم نواز شریف کا پہلا دور حکومت تھا, اور جنرل آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف تھے. نواب جام صادق علی خان سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے, اور انہیں الطاف حسین کی اس وقت کی انتہائی مقبول سیاسی جماعت MKM کی حمایت حاصل تھی جس نے شہری سندھ میں اچانک بے مثال سیاسی طاقت حاصل کر لی ہوئی تھی. تب سیاسی, صحافتی, انتظامی اور عدالتی حلقے صوبے کے دیگر دیہی اور شہری علاقوں میں دونوں حصوں میں امن و امان, قانون کی بالادستی اور ریاست کی عملداری کے اوپر نکتہ چینی کر رہے تھے.
بہت سے سیاسی پنڈت یہ کہتے تھے کہ تنقید کا مرکز صوبے میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت ہے، پنپتے جرائم ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، رہائشی علاقوں کی صورتحال ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، بھتہ خوری ہے، طاقت و جبر کی وارداتیں ہیں، اور ان سب پر نظام قانون اور نظام عدل و انصاف کی مجرمانہ غفلت، خاموشی یا لاپرواہی ہے۔ اخبارات کے جائزے، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی یہ نکتہ چینی کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ صوبے بھر میں اسلحے کی بھرمار تھی، مسلح گروہوں کی حکمرانی تھی، ریاست کی عملداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور وہ پھیلتا پھیلتا کچے کا علاقہ پنجاب کے اندر بھی شروع ہو گیا۔ پھر اس وقت آج ہی کی طرح غربت و بے روزگاری کا دورہ بھی تھا۔ اسی غربت کے نطفے سے بے روزگاری کی کوکھ میں جرم پیدا ہو رہا تھا۔ بدترین غربت و بے روزگاری کے شکار سندھ کے نوجوان کوئی راہ نہ پا کر جرائم کی جانب بڑھ جاتے تھے۔ شہری علاقوں میں سیاسی جماعتوں کو ہر کام کرنے پر آمادہ افرادی قوت مل رہی تھی کہ جس کو جو کہو گے وہ ویسا ہی کرے گا۔ دیہی علاقوں میں وڈیرا شاہی تھی، وہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ دیہاتی نوجوانوں کے پاس بھی بااثر ذمہ داروں کی ایما پہ سب کچھ کر گزرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سندھ کے شہری علاقوں میں بھی منظم جرائم رونما ہو رہے تھے، اور دیہی علاقے کے وہ حصے جہاں عام افراد یا قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں ہی کی رسائی نہیں تھی، وہاں پہ جرائم پیشہ افراد کی کمی گاہیں قائم ہوتی جا رہی تھی۔ کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جی دن کو یہاں پہ جو کوئی نہیں آتا، ہم رات کو اس جگہ پر موجود ہیں۔ شہر کے ایسے علاقوں کو نو گو ایریاز کہا یا سمجھا جاتا تھا، اور دیہات میں انہی علاقوں کو کچے کا علاقہ کہا جاتا تھا، جسے آپ شہری علاقوں میں نو گو ایریا کہتے ہیں۔ دیہی سندھ میں واقع اس کچے کے علاقے میں ڈاکو راج کی منظر کشی، جو ڈان گروپ تھا اس وقت کا، اس کا اردو اخبار ہوتا تھا حریت، وہاں پہ لکھا جاتا تھا کہ ان ڈاکوں کو علاقوں کے وڈیروں کی سرپرستی ایسے حاصل تھی کہ دراصل یہ لوگ انہی وڈیروں کی زمینوں پر کام کرنے والے مزاروں کی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت کے راستے جرم کی سرحد عبور کرنے والے یہ ڈاکو اپنی سرپرستی کے صلے میں ان وڈیروں کی دشمنیاں بھی نمٹاتے تھے اور ان کے سماجی تعلقات تک کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب اس صورتحال کے اوپر پولیس افسران کا نقطہ نظر یا رد عمل تب لیا جاتا تھا تو معلوم پڑتا تھا کہ صوبے کا دیہی مرکز جو ہے، جو لاڑکانہ ہے، وہاں پہ پولیس کے سربراہ DIG نیاز احمد صدیقی ہوا کرتے تھے۔ وہ اس پہ گفتگو ہی نہیں کرتے تھے، تبصرے ہی نہیں دیتے تھے۔ کوئی آفیسر بھی سندھ آپریشن یا اس وقت کی صورتحال پہ گفتگو کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تب بھی نہیں بولتے تھے۔ پولیس افسران کی ایسی ہی کچھ مجبوریاں تھیں یا کچھ اور وجوہات تھیں کہ اس زمانے میں لاقانونیت عروج پہ پہنچی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی۔ فوج سے بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے سولت رضا تب لیفٹیننٹ کرنل ہوا کرتے تھے اور سندھ میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ ان کے مطابق یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ بھر میں اغوا کی وارداتیں عروج پر ہوا کرتی تھیں۔ شہری اور دیہی آبادی کے درمیان جرم کے رابطے بیان کرنے کے لیے اغوا برائے تاوان کی ایک واردات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا جاتا ہے، سولت رضا ہی اسے بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ تو جلدی امراض کے ایک ماہر ڈاکٹر کے اغوا کا تھا، جن کا کلینک جو تھا وہ کراچی کے اسلامیہ کالج کے پاس تھا۔ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا۔ ان کے بھائی سے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب اغوا ہو گئے اور 20 لاکھ روپے تب تاوان مانگا گیا تھا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ اہل خانہ نے تاوان کی ادائیگی کا بھی فیصلہ کر لیا۔ تاوان کی ادائیگی کا مقام جو تھا وہ مزار قائد طے ہوا، یعنی قائد کی تصویر جس نوٹ پہ تھی وہ چاہیے تھا، تو انہوں نے مزار قائد کو ہی طے کیا۔ ڈاکوؤں نے اہل خانہ کی ہدایت کی کہ رقم گاڑی میں رکھ کے گاڑی کا بونٹ کھول کے مزار کے پاس کھڑے رہے۔ وہ وہاں تو تاوان وصول کرنے نہیں آئے، اور اہل خانہ سے دوبارہ رابطہ کر کے ہدایت کی کہ اب تاوان جو ہے وہ لائنز ایریا میں وصول کیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تاوان کی ادائیگی کے بعد خاندان کو ہدایت کی گئی کہ ڈاکٹر صاحب کو سپر ہائی وے پر ایک مقام سے لے آئیں، وہ وہاں پہنچا دیے گئے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب گھر پہنچ گئے، اور اس وقت بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب 1.5 ماہ تک یرغمال رہے، مگر ڈاکو یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے علاقے کے وڈیرے کا معالج بھی ہے، وہ انہی کا ڈاکٹر بھی ہے۔ 1 ماہ بعد ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، وہ اپنے کلینک میں تھے۔ مریضوں میں سے ایک شخص نے جو چہرہ چھپائے ہوئے تھا اچانک چہرے سے چادر ہٹائی، تو ڈاکٹر صاحب پہچان گئے یہ تو ان ڈاکوؤں میں سے ایک ہے جس نے انہیں اغوا کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھبرانے پر ڈاکو نے جواباً یہ کہا کہ گھبرائیں نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہمارے سائیں کے ڈاکٹر ہیں، اب پتا چلا ہے تو سائیں ناراض ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ سے پیسے لے لیے، تو میں ان کی ہدایت پہ وہ رقم آپ کو واپس کرنے آیا ہوں، یہ میرا حصہ ہے جو آپ میری طرف سے بیٹی کی شادی کا تحفہ سمجھ کر واپس رکھ لیں۔ یہ دلچسپ بات ہے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سرپرستی حاصل رہی، اور اب آ کے سارے کہتے ہیں
کہ نہیں اس میں کسی کا لینا دینا نہیں. سندھ آپریشن کی منظوری دینے والی اعلیٰ سیاسی و فوجی قیادت اور نگرانی کرنے والے حکام نے آپریشن کا دائرہ کار مقرر تو پورے صوبہ سندھ کے لیے کیا تھا، مگر ٹنڈو بہاول میں فوجی دستے کے ہاتھوں 9 دیہاتیوں کے قتل یا دیگر اکا دکا واقعات کے علاوہ نہ تو کوئی بڑی خبر تب اخبارات میں شائع ہوئی اور نہ ہی اب انٹرنیٹ یا ذرائع ابلاغ کی آپ سرچ کرتے رہیں آپ کو ملے گی. یہ وہ ہیں جو انہی شاہدین میں سے ہیں جو خبریں پہنچا رہے. آپریشن کے دوران کوئی کارروائی ہوئی نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن ایسا ضرور ہوا کہ چند ایک کے علاوہ کوئی بھی واقعہ قومی یا عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ ہی نہیں حاصل کر سکا. ان میں سے ایک واقعہ تھا 3 چینی انجینئرز کا. ان کا اغوا ہوا اور ان کی رہائی کی کارروائی کا تھا. دادو کا یہ علاقہ تھا جہاں ایک بااثر کردار سردار رئیس نبن خان لنڈ تھے جو رکن سندھ اسمبلی بھی تھے. دادو میں کچے کے علاقے پھلجی کا گاؤں تھا ایک پیارو گوٹ. یہ وہ علاقہ تھا جہاں چینی انجینئرز اغوا کر کے لائے گئے تھے. وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن کیا گیا لیکن جو اغوا ہوئے تھے وہ برآمد ہی نہیں ہوئے. کچھ جرنلسٹ جو پرانے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر نبن خان لنڈ کے ذریعے ڈاکوؤں سے حکام کی بات چیت ہوئی اور مغوی چینی انجینئر جو تھے وہ بازیاب کروا لیے گئے. سرکاری طور پہ کبھی تسلیم نہیں کیا گیا مگر درون خانہ سبھی جانتے تھے کہ حکومت نے چینی انجینئرز کو بھی تاوان دے کے چھڑوایا تھا. سندھی اخبار ہوا کرتی تھی کاوش، اس کے ایک رپورٹر ہوتے تھے عاجز جمالی. وہ کہتے ہیں کہ چینی انجینئرز کی رہائی جو تھی وہ ڈیل کا نتیجہ تھی. انجینئرز کو ڈاکو لائک چانڈیوں کے گروہ نے اغوا کیا تھا اور یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا کہ جام صادق حکومت نے سرکاری خزانے سے تاوان ادا کیا تھا. عاجز جمالی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبن خان لنڈ نے پیسے میں سے اپنا حصہ بھی وصول کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ڈاکو جو تھے وہ لائک چانڈیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 4 کروڑ کے قریب اس رقم سے ان تک صرف اور صرف 10 لاکھ ہی پہنچے تھے. عاجز جمالی کہتے ہیں کہ اس وقت عالم یہ تھا کہ دادو میں صحافی اقبال ملا کی شادی پر بھی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور بائیں بازو کی معروف شخصیت اور کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کامریڈ جام ساکی کے صاحبزادے سجاد ظہیر اور میر تھیبو بھی اغوا کر لیے گئے. مظہر عباس صاحب کو سبھی جانتے ہیں، ملک کے مایہ ناز صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکوؤں یا اغوا کاروں کی سرپرستی کی تصدیق وہ کرتے ہیں کہ ایک رکن سندھ اسمبلی مہرو مل کے صاحبزادے کا اغوا ہوا تو انہوں نے اپنی ہی جماعت کے ایک رہنما اور وڈیرے پر شک کی انگلی اٹھا دی. لیکن ہوا یہ کہ بالآخر مہرو مل کو ہی یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا. ان حالات میں صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی اور لا قانونیت جیسے الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا. 24 اکتوبر 1990 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. 16 اگست 1991 کو جب آرمی چیف جنرل اسلم بیگ ریٹائر ہوئے تو سندھ کے کور کمانڈر جنرل آصف نواز کو آرمی چیف بنا دیا گیا. یہ جو نئی سیاسی و عسکری قیادت تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ سندھ کی صورتحال کیا بن رہی ہے تو صوبے میں کئی برس سے جاری بدامنی اور لاقانونیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بڑے سرجیکل ایکشن اس کے اوپر غور شروع کیا گیا 1991 میں. تو بتایا ہی جاتا ہے کہ جب جنرل آصف نواز صاحب کور کمانڈر سندھ تھے تبھی انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو رپورٹ بھیجی تھی جس میں سندھ میں ڈاکو تھے، عسکریت پسندوں کے خلاف جو کارروائی کی تجویز تھی ان کی تجویز سفارش یعنی شامل تھی کہ آپ یہاں پہ آپریشن کا آغاز کریں. جنرل آصف نواز نے وزیر اعظم پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ایسے کسی ممکنہ کارروائی سے حکمراں سیاسی اتحاد میں رکھنا بھی پڑ سکتا ہے. یعنی اس وقت کے کور کمانڈر یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ آپریشن شروع کریں گے آپ کے اتحاد میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. لیکن نواز شریف نے موقف اپنایا کہ اگر جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں معلومات درست ہیں تو پھر فنش دیم آل. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ فنش دیم آل، سب کو ختم کر دو. جب 28 مئی کو آپریشن کا آغاز ہوا تو تمام جانب سے اس کی منظوری دی جا چکی تھی مگر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا کے مطابق اس کے باوجود آپریشن کے آغاز کے 24 گھنٹے کے اندر ہی ایک اگلی ٹرن یعنی عجیب سے قسم کا موڑ آیا اور آپریشن جو تھا وہ متنازع بن گیا. نواز شریف کے اس وقت کے وزیر پیٹرولیم چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں دونوں ہی نے اگلے روز پریس کانفرنس کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کارروائی کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت سے اجازت نہیں لی گئی. بریگیڈیئر سہولت رضا کہتے ہیں کہ اس پر راولپنڈی میں کافی اظہار ناراضی ہوا کہ ایک جانب آپ نے فوج کو انگیج بھی کر دیا ہے، اب آپ پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں. دراصل نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپریشن کیا جائے سہولت رضا صاحب کے مطابق، لیکن یہ صرف فوج کا فیصلہ نہیں تھا.
अंदरूनी सलामती तक के मामलात थे, बैरूनी मुदाखलत की इतलात थी, कराची मुआशी मरकज था, ताजर बरादरी का भी दबाव था, तब ये सियासी क़यादत का भी ये फैसला था। जब चौधरी निसार और गुलाम हैदर वाइन साहब ने ऑपरेशन मुखालिफ बयान दिया तो फिर एक हफ्ते के बाद GHQ के अंदर इजलास हुआ। उस इजलास में सदर गुलाम इसहाक खान भी शामिल थे, नवाज शरीफ भी थे, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई। सौलत रजा साहब के मुताबिक असल में तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती। इजलासों में तो सब ठीक होता था, लेकिन इजलासों से बाहर निकलते थे फिर कोई वजीर बयान दे देता था कि जी आर्टिकल 245 की हमने इजाजत नहीं दी। कंफ्यूजन पैदा की जाती थी। चाहते थे कि सारा मलबा जो है वो फौज पे गिरे और फौज ताहयात फिर इसकी सफाई देती रहे। मजहर अब्बास साहब की बकौल के मुख्तलिफ सियासी, सहाफती, इंतजामी हलकों को यह अंदाजा भी था कि बिल आखिर इस ऑपरेशन का रुख जो है वो कराची ही की जानिब मुड़ेगा। और एक मौके के ऊपर आके वज़ीर आला जाम सादिक अली ने अल्ताफ हुसैन को इशारा दे दिया कि MKM भी इस ऑपरेशन की लपेट में आ सकती है। ये उन्होंने उनको कहा और बज़ाहिर यही वजह थी कि अल्ताफ हुसैन फौरन ही मुल्क से चले गए, फिर वो लंदन जा पहुंचे। MKM के साबिक कन्वीनर नदीम नुसरत भी इस बात से इनकार करते हैं कि इस ऑपरेशन को MKM की हिमायत या मंजूरी हासिल थी। जो मकासद बताए गए थे वो ये थे कि जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करने वाले लोग बाअसर हैं, सियासत में भी उनका अमल दखल है, सियासी पुष्ट पनाही की वजह से उन पर हाथ डालना जो है वो शहरी इंतजामिया के बस की बात नहीं है और उन जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सिंध ऑपरेशन के अंदर कानून नाफिज करने वाले एहलकार अपनी कार्रवाइयां पूरे शिमाली सिंध में करते रहे, जिनमें दादू भी था, लाड़काना भी था, शिकारपुर भी था, जेकबाबाद भी था, सखर जैसे अजला भी शामिल थे। उस जमाने में हुकूमत की जानिब से डाकुओं को जिंदा पकड़ने या मुकाबले में मार देने पे इनाम या डाकुओं के सर की कीमत भी मुकर्रर की जाती थी। जिस तरीके से आज आके 1 करोड़ रुपए सर की कीमत मुकर्रर की गई थी जिसको मार दिया गया। डाकू प्रो जो लोग थे उनके बारे में भी लोग बात किया करते थे। फिर एक डाकू बरो चांडियो भी था जिसे प्रो चांडियो भी कहा जाता था। वो मुकाबले में मारा गया, 7वीं मर्तबा इनाम की रकम भी वसूल की गई। ऐसे मुकाबलों में भी यह दावा किया जाता था कि कारकुनों के कार्रवाई के दौरान हजारों गोलियां चलाई गई, लेकिन दरअसल ये गोलियां उन्हीं डाकुओं को फरोख्त करते, उनसे मिलने वाले पैसे जो थे वो हुकाम अपनी जेब में डाल लेते थे। टंडू बहावल में देहातियों के मावराए अदालत के कत्ल के भयानक वाकये की शर्मिंदगी के बाद सिंध ऑपरेशन का रुख जो था वो 19 जून 1992 को कराची की जानिब मुड़ा और वही हुआ जिसकी नज़ीर शायद न मिल सके। मुसल्लह कार्रवाइयाँ, मावराए अदालत कत्ल की वारदातों में MKM बहुत सारे लोग जो थे वो उसकी लपेट में आए। बहुत सारे लोग कहते हैं सही लपेट में आए थे, बहुत सारे लोग कहते हैं मावराए अदालत मारा गया था। फिर वो मामला जो था उसने दूसरा सियासी रुख इख्तियार किया, सियासी रुख की लपेट में आ गया और आज हम आके बैठ के फिर से वही बात कर रहे हैं। लेकिन डाकुओं ने अपना तर्ज तब्दील कर लिया, हमने अपना तर्ज नहीं तब्दील किया। डाकू क्या करते हैं, अब फ़ोन कॉल करवाते हैं, किसी महबूबा को मिलवाते हैं, महीनों उसके साथ ताल्लुकात बनवाते हैं, फिर वही बुलवाती है और ये पकड़ लिए जाते हैं। सस्ती गाड़ियों का झांसा देते हैं कि आपको सस्ती गाड़ियां मिलेंगी, बुलाते हैं, पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपना तर्ज जो है वो तब्दील कर लिया, लेकिन हम नहीं कर सके और आज वही कच्चे के डाकू पक्के के इलाके में कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, जाने कब तक नहीं करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।